أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الغزبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسوله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم مومنان ہم کنٹینیو اس بات کو لے کر آئے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ لوگوں تم لوگوں کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا. امتحان آئیں گے، مشکلات آئیں گی، پرابلم آئے گا، لیکن خدا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں، یعنی مشکلات تو آئیں گی، ایسا نہیں کہ مشکلات میں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن ان مشکلات میں رہتے ہوئے بھی دین کو پکڑ کے رہنا، مذہب کو پکڑ کے رہنا، دھرم کو پکڑ کے رہنا. اصل حقیقت میں یہی ہے امام کی مدد. ہم سب کو پتہ ہے، میں پھر سے اس بات کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے میری مدد کرے. آپ کو پتہ ہے کہ جب شمر امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ بیٹھا نا، تو امام حسین نے شمر سے کہا اے شمر تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا ہاں میں آپ کو جانتا ہوں، اچھے سے جانتا ہوں. کہا بتاؤ میں کون ہوں؟ شمر کہتا ہے امام کو میں آپ کو اتنا اچھے سے جانتا ہوں جتنا کوئی آپ کو نہیں جان سکتا. آپ محمد کے نواسے ہیں، آپ خدیجہ کے نواسے ہیں، آپ فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں، آپ علی کے بیٹے ہیں. یہاں پر آپ دیکھو کس قدر معرفت ہے اس کے اندر. کہتے ہیں جتنا میں آپ کو جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا. اس کے باوجود بھی شمر نے امام کے یہاں سے بالوں کو پکڑ کے کہ گردن کو موڑ کے کند خنجر سے خنجر چلایا. لیکن امام نے کیوں بولا کہ اے شمر تو مجھے جانتے ہو؟ کہ امام کو نہیں پتا تھا کہ شمر جانتا ہے امام کو، کیونکہ شمر کی اس کے ساتھ جو امام کی ملاقات تھی یہ پہلی نہیں تھی، پہلے بھی ہو چکی تھی. تو کیوں شمر کو امام نے کہا کہ اے شمر تو مجھے جانتے ہو؟ کیونکہ امام یہاں چاہتے ہیں اے شمر میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم مجھے جانتے ہو کہ میں امام ہوں تو ابھی بھی وقت ہے، واپس پلٹ جاؤ. میں ابھی بھی تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، جہنم سے بچاؤ. میں تمہیں بتاتا ہوں. پھر جب شمر امام کی چھاتی پہ بیٹھا نا، امام نے اس کو ایک اور لفظ کہا شمر اتر جاؤ میرے سینے سے، جاؤ. اس کو کہتے ہیں جاؤ تم میں سے جو شکی ترین بدترین انسان ہے نا اس کو لے آؤ، اس کو کہو میری چھاتی پہ بیٹھے. یہ نہیں کہا کہ جاؤ مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، نہیں کہا جاؤ. اس وقت امام بالکل کمزور ہو چکے تھے، امام کے جسم کا کوئی حصہ ثابت نہیں تھا. کہا جاؤ تم میں سے جو بدبخت اور بدترین شقی ترین شخص ہے نا اس کو لے آؤ، اس کو کہو میری چھاتی پہ بیٹھے. جاؤ بچاؤ اپنے آپ کو. کیا کہتے ہیں امام؟ جب تم نے اپنے آپ کو بچا لیا یہ ہماری مدد ہے. اصل جو نصرت تم میری کرتے ہو نا، حل من ناصر ینصرنا، اپنے آپ کو جو بھی انسان آگ سے نجات دلاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے امام کی مدد کی. ہاں مومنان، ابھی میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی بہت ہی خوبصورت آیت ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے.
اللہ کہتا ہے ما کان اللہ لیضر المؤمنین، اللہ کہتا ہے نہیں ہے کسی مومن کے اوپر کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. چھوڑ دیں مینس اللہ کہتا ہے اگر کوئی مومن کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا، دیکھیے ایمان میں داخل ہونا اور ایمان کا داخل ہونا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. 99% لوگ ایسے ہیں جو ایمان میں داخل ہوئے ہیں، ایمان ان کے اندر نہیں داخل ہوا. جب ایمان اندر آتا ہے نا تو اندر سے انقلاب آتا ہے، تو بنتے ہیں عجت، تو بنتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں حر، تو بنتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں سلمان فارسی. جب اندر سے ایمان آتا ہے، باہر سے تو ہم سب کر لیتے ہیں نا کیونکہ ماں باپ نے سکھایا ہے، کیونکہ ہم پیدا ہی مسلمان ہوئے. یہ بڑی بات نہیں ہے، میں پیدا مسلمان ہوئی، میری ماں نے کہا مجلس میں جانا ہے، میری ماں نے کہا ماتم کرنا ہے. اب دیکھو جب ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، ہم کو کالے کالے کپڑے پہنا کر کو کہتے کہو یا حسین جاؤ ذری کو چومو. ایک روٹین بن کے ایک عادت بن گئی. کوئی کمال نہیں ہے، کمال تب ہے کہ جب ایمان میرے اندر آتا ہے. کمال تب ہے کہ جب میں نے اپنے بلبوتے پہ مذہب کو لیا، جب میں نے اپنے ذریعے سے اپنی طاقت سے میں نے اسلام کو جانا. تو ہاں مومنات، خدا کہتا ہے ما کان اللہ، نہیں ہے کسی مومن کے اوپر کہ اس کو چھوڑ دیں گے. الا ما انتم علیہ، جس چیز کے اوپر تم لوگ ہو، یعنی تم سمجھتے ہو کہ جس تم برائے خوشنودی محمد اور علی محمد بلند سے بلند تر صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ہاں مومنات، یہاں اللہ کہتا ہے کہ اے لوگو تم جس چیز میں بھی ہو، تم جس حالت میں بھی ہو، لیکن اللہ تمہیں نچوڑ کے رکھ دے گا. قرآن کی آیت ہے، آپ کو پتہ ہے نا نچوڑنا کیا ہوتا ہے؟ ہم جب مدارس لیتے ہیں، جب ہم جوس فروٹ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اندر سے کھٹی ہے یا میٹھی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا نا. جب ہم اس کو نچوڑتے ہیں یا اس کا جوس نکالتے ہیں یا دانتوں کے نیچے اس کو چباتے ہیں، تب جا کے اس کی حقیقت کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میٹھی ہے یا کھٹی ہے. اللہ کہتا ہے تمہیں اس طرح سے نچوڑوں گا. خود خدا کہتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ تم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو تمہارے لیے دنیا جنت بن جائے گی؟ نہیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قیمت چکانی پڑے گی تمہیں. اس قدر تمہیں نچوڑوں گا، اس قدر تمہیں نچوڑوں گا کہ تم جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ بھوسا بچ جاتا ہے، تم اس بھوسے کی طرح ہو جاؤ گے. اچھا نچوڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں تمہیں اس قدر چباؤں گا، اس قدر نچوڑوں گا. آپ نے قرآن کی آیت پڑھی نا والعصر ان الانسان لفی خسر، ابھی میں اس آیت سورہ پہ بھی آؤں گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں جان لوں حتی یمیزو، اللہ کہتا ہے حتی یمیز الخبیث والطیب، تاکہ پتہ چل جائے، حتیٰ کہ جدا ہو جائے جو خبیث ہے، جو خراب ہے، اور جو طیب ہے، جو پاک صفت ہے، جو مومن ہے، جو منافق ہے، جو کہتا ہے اللہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں وہ، اور جو کرتا کچھ اور ہے کہتا کچھ اور ہے. اللہ نفرت کرتا ہے اس شخص سے. قرآن کی ایک آیت ہے، میں عجب ہو گئے، ایک لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کی آیت میں، ایک لفظ استعمال ہوا ہے جس کو کہتے ہیں نا سب سے زیادہ نفرت. ایسا لفظ عربی میں اگر ہم کمپیئر کریں تو بدترین نفرت کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور پتہ ہے اللہ نے وہ کہاں پر استعمال کیا ہے؟ اللہ نے نہیں کافر کے لیے استعمال کیا، نہیں مشرک کے لیے استعمال کیا. اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا ہے، اللہ نے وہ لفظ کہتا ہے روئے زمین پر. قرآن کی آیت ہے، ترجمہ بتاتی ہوں. اس روئے زمین پر میں اس شخص سے بدترین نفرت کرتا ہوں. اے محمد، میں اس سے بڑھ کر نفرت کسی سے نہیں کر سکتا جو کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے. آپ کو پتہ ہے جب میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے کچھ ہونے لگا. خدا یعنی اللہ کہتا ہے نہ میں زانی سے اتنی نفرت کرتا ہے، نہ زانی سے اتنی نفرت کرتا ہوں، نہ شرابی سے، نہ قاتل سے، نہ حقوق الناس کھانے والوں سے کرتا ہوں. پر وہ جو نفرت کا لفظ اس آیت کے لیے اس بندے کے لیے استعمال ہوا نا، میں عجب ہو گئی. وہ شخص جو کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے. اے محمد ان کو کہہ دو، ان کے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے تو ہی وہ لوگ کامیاب ہوں گے. ایک شخص آ کر کہتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد
ایک شخص آ کے کہتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں، مجھے کوئی ایسا فارمولا بتائیں کہ میں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤں۔ رسول خدا نے پتہ ہے کیا کہا تمہاری باڈی کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر اس گوشت کے لوتھڑے کو نکالا جائے اور سب کے سامنے اس کو رکھا جائے اور اس کو چیرا جائے اور اس میں سے چیزوں کو نکالا جائے تو تمہیں خوف نہ ہو، سمجھے آپ؟ تمہارے دل کو تمہارے سینے سے نکالا جائے اور اس کو رکھا جائے اور اس کو چیرا جائے، اور دل کے اندر جو بغض کینہ نفرت ہے اور اس کو دے رکھنا ہے، مجھے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہے نا، اگر تمہارے دل رکھا جائے، اگر میرا دل نکال کے رکھا جائے اور مجھے خوف ہو آج تو میں پکڑی جاؤں گی، تو سمجھے پتی کیوں؟ لیکن جیسے اگر دل نکال کے رکھا جائے اور میں بڑے مزے سے بیٹھی، نکالو جو نکالنا ہے نکالو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اس کے سامنے بھی سرخرو، میں سب کے سامنے سرخرو، میرا محمد فرماتا ہے وہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب، اس دنیا میں بھی کامیاب، وہ اللہ کے سامنے بھی کامیاب، خود کی ذات کے بھی سامنے کامیاب، اور اپنے ائمہ معصومین اور وقت کے امام کے سامنے بھی کامیاب۔ تو ہاں مومنات، میرے یہاں قرآن کی آیت کہتی ہے نا اللہ نچوڑے گا، وہ کہتی ہوں نا جوس نکالے گا تمہارا، بہت نچوڑے گا، پتہ چلے گا کھٹے ہو یا میٹھے، یہ اپنی زبان میں کہتی ہوں، یا خود کہتا ہے، خدا کہتا ہے خبیث من الطیب، وہی کہتی ہوں کھٹے ہو یا میٹھے، کڑوے ہو یا بدبودار خوشبودار، کیا ہو تمہاری اصلیت پتہ چل جائے گی۔ اور پھر کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور یہ ایک اور بات آتی ہے، میں آپ سب کو یہ قرآن بار بار ہم لوگوں کو کہتا ہے، میں بعد میں آتی ہوں اس پوائنٹ کی طرف جو ہمارا خاص پوائنٹ ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے اوپر نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب کی باتیں سکھائے، ہم لوگ کیا ہوتے ہیں، ہمیں غیب کی باتیں جاننی ہوتی ہیں۔ تھوڑی سی آپ کو درد بھری بات بتاتی ہوں، کیونکہ اگر ممبروں سے اگر چیزیں بیان نہیں ہوگی نا، اگر حقیقت حق جو ہے ہم قرآن اور آیتوں سے بیان نہیں ہوں گے، ڈر جائیں گے، تو پھر دنیا میں صرف خرابی ہی خرابی ہوگی، پھر ہم امام مہدی کو کوئی چہرہ کوئی منہ نہیں دکھا پائیں گے۔ تو ہاں مومنان، یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کے لیے نہیں ہے کہ ہر ایک کو علم غیب دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، میں ابھی اس چیز پہ آؤں گی کہ میرے پاس کافی لوگ آتے ہیں نا، مجھ سے پوچھتے ہیں فیوچر کے بارے میں، پوچھتے ہیں کچھ ایسی چیز، فلانا میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، فلانا، مجھے کوئی حق نہیں ہے کسی کے بارے میں سوچنے کا، لیکن اگر میں دیکھ کے بتاتی ہوں ہاں فلانے کے دل میں آپ کے لیے، فلانے کے دل میں، ٹھیک ہے میں نے بتا دیا نا، میں نے صرف اس وقت کا بتایا ہے۔ انسان کی میننگ ہوتی ہے نوسر، ہم نے کیا ہے نا نوسر، نوسر یعنی نوسر بدلنے والا، نوسر کا مطلب ہے جھولا، جھولا آپ نے دیکھا ہے نا، جھولا انسان کا مطلب ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، انسان یعنی نوسر، ایک لہجے کے اندر آپ جھولے کو جھلاتے ہو نا کیسے چلتا ہے، ایک لہجے میں انسان بدل جاتا ہے۔ آپ دیکھیے گا، آپ جب میری مجلس سن رہے ہیں 1 گھنٹہ یا 45 یا 50 منٹس میں، آپ کے دل مجھ پر کتنی دفعہ فدا ہوں گے اور کتنی دفعہ آپ کو اس کو مار ڈالوں، یعنی دیکھ خود آپ دیکھو گے کہ کتنی مرتبہ آپ کے ایک ہی شخص کے لیے کتنے اوپینین، کتنے ایموشنز چینج ہو رہے ہیں ایک لہجے کے اندر۔ اس کو کہتے ہیں ناس، اس کو کہتے ہیں انسان نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ناس، جو ایک لہجے میں بدل جائے۔ ہم لوگ ناس بھی ہیں، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ تو اس وقت اگر کوئی شخص مجھ سے محبت کرتا ہے تو 1 گھنٹے کے اندر وہی شخص مجھ سے نفرت بھی کر سکتا ہے، تو پھر اس غیب کو جاننے کا فائدہ، وہ شخص مجھ سے ابھی میرا دشمن ہے لیکن 1 گھنٹے کے بعد ہو سکتا ہے میرا دوست بن جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ بدل جائے۔ تو ہاں مومنات، اللہ کہتا ہے اللہ کے اوپر نہیں ہے کہ ہمیں علم غیب دے دے۔ کافی لوگ آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ مجھے ہمیں اعمال دو، کہ نہیں جو میں ابھی مجھے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کیونکہ بھی ہنسی آتی ہے اور خطرناک باتیں آ کر پوچھتے ہیں۔ اب پتہ ہے ایسی باتیں کہ جیسے کہتے ہیں نا، میرا اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میرے پاس یہ باتیں کرتے میں تو ختم، مجھے عمل دو کہ میرے پتہ چلے کہ میرے دھڑی کے کتنے افیئر ہیں۔ اسی سے یہ تو اچھا میں دے سکتی ہوں اعمال، لیکن یہ دے سکتی ہوں کہ میں جیسے فار ایگزامپل میں اپنی ذات کے لیے کرتی ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ میرے
بچے جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کہ برے لوگوں میں تو نہیں پھنس گئے، کیونکہ ایک ماں ہوتی ہے نا وہ پروٹیکٹ کرتی ہے، پروٹیکشن اللہ نے جو ایک کہتے ہیں نا ایک پروٹیکٹر جیسے خدا ہے، وہی پروٹیکٹر جو ہے یہ جو سسٹم ہے پروٹیکشن کا وہ اللہ نے ایک ماں کے اندر بھی رکھا ہے، اس کے اندر ایک الارم بجتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، یہ کہاں سے پروف ہے؟ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ ماں کے اوپر اللہ الہام کرتا ہے، پروف ہے قرآن کے اندر۔ وہ کہاں سے پتہ چلا؟ حضرت موسیٰ کی ماں کو اللہ نے الہام کیا تھا، تو یہاں اللہ بتاتا ہے ہر ماں کو الہام ہوتا ہے جب اس کے بچے کے ساتھ کچھ ہونے لگتا ہے۔ آپ دیکھو ہماری دل خود ہی بتاتے ہیں، تو ایک ماں کو میں اعمال دے سکتی ہوں کہ آپ یہ کرو، کیونکہ آپ ہمیں پتہ چلے ہماری جنریشن جو ہے وہ آخری جنریشن ہے، اس کے بعد وقت کے امام آئیں گے، تو کس طرح سے ہم امام کے سامنے پیش ہو جائیں گے؟ تو ہاں مومنات، اللہ کہتا ہے کچھ راز کچھ سیکرٹ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر پتہ چل جائے نا تو انسان کی زمین نکل جاتی ہے پیروں کے نیچے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ نے جس کو چھپا کے رکھا ہے نا اس کو چھپا ہی رہنے دینا چاہیے، اس کو کور نہیں کرنا، اس کو کھولنا نہیں ہے۔ خود قرآن کی آیت ہے ما کان اللہ لیطلعکم، اللہ کے لیے نہیں ہے کہ تمہیں اطلاع دے دے، تمہیں بتا دے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رازوں کو راز رکھو۔ میرے اللہ خود کہتا ہے ستار العیوب ہے، اللہ ستار العیوب ہے، تو ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ مجھے اندر رازوں میں جانا۔ ایک میری بہن تھی، اس نے مجھے بولا، ہم ایران میں تھے تب سے وہ مجھے کہتی ہے کہ کچھ سالوں سے میرے دماغ میں آتا تھا کہ کچھ پوائنٹ سے کچھ بات اس کی زندگی کے تھے، کہتی تھی میں سوچ رہی تھی کہ مجھے پتا چلے اس نے اعمال کی مجھے نہیں پتا کتنے سالوں تک اس نے اعمال کرنے کے بعد جب وہ بات اس کے سامنے کھلی نا وہ پاگل ہو گئی، ابھی بھی آدھی پاگل ہے۔ میں کہتی ہوں میں نے اس کو کہا یہ تو جب اللہ نے جس چیز کو ہمارے لیے بند کیا ہے تو اس کو بند رکھنے دو، کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے اندر رازوں میں جائیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا کیوں قرآن میں آیا ہے؟ جاسوسی مت کرو، پیچھا مت کرو، جو ہے بس اس پہ راضی رہو، خوش رہو۔ تو ہاں مومنات، یہاں پر اللہ کہتا ہے سورہ جن آپ پڑھیے گا، سورہ جن کی آیت، سب کہتے ہیں سورہ جن پڑھنے سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں جن آ جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، سورہ جن اس کا نام ہے، اتنی خوبصورت اتنی پیاری سورہ ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جنوں کا گروپ اوپر سے گزرتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر سننے شروع کر دیتے ہیں۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ واو، یہ کیا سن رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ تو عجیب کلام ہے، یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو ایک معجزہ ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اتر گئے فَآمَنَّا بِهِ، ابھی ہم مسلمان ہو گئے، ایمان لے کر آئے۔ جنہوں نے ایک لہجے میں قرآن سنا اور مسلمان ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے اسی سورہ میں آپ دیکھو گے نا، مجھے جب میں وہ سورہ پڑھتی ہوں اور جب میں اس آیت پہ پڑھتی ہوں نا مجھے شرم آتی ہے، میں آپ سے شرم آتی ہے۔ پتہ ہے جن کہتے ہیں کہ جب ہم ایمان لے آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ہم حیران ہیں۔ جن کہتے ہیں عجب ہیں ہم انسانوں کے اوپر کہ انسان مرد مدد مانگتے ہیں ہم سے، جنوں سے، حالانکہ ان کو مدد مانگنی تھی اللہ سے۔ جن کہتے ہیں، آپ قرآن کی آیت پڑھیں گا، رجال کا جہاں آیا ہے آپ دیکھ لیجیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مردوں سے مدد مانگ رہے ہیں، حالانکہ یعنی مجھے اتنی شرم آئی، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی علم غیب نہیں کہ وہ ہم سے مدد مانگتے، حالانکہ ان کو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، حالانکہ ان کے پاس اس قدر خود جن کہتے ہیں، ہم عجب ہے کہ ان کے پاس اتنا بہترین قرآن ہونے کے باوجود وہ اس سے مدد نہیں مانگتے، ہم سے مدد مانگتے۔ تو ہاں مومنان، تو علم غیب فقط اللہ کے پاس ہے اور ہم لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اللہ نے کہا، جو امام حسین نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، یہاں پہ بھی خدا بند عالم یہ بتاتا ہے کہ علم غیب کے پیچھے مت جاؤ، اور دوسرا کہتا ہے کہ فآمنوا، تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر، رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔
اگر تم ایمان لائے اور پھر تم متقی بن گئے، میں متقی کس میں نہیں آتی، متقی بن گئے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے، اور تم نے یہ اس طرح سے اللہ کی مدد کی اور اس کے رسول کی مدد کی. یعنی اگر ہم نے خود کو بنایا تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد ہو جائے گی. ہاں مومنات، امام مہدی آخر الزمان کا جو مشن امام کا جو مشن ہے نا، 3 امام کے مشن ہے. آپ اس کو نوٹ کر لیں، ہم سب پہ واجب ہے کہ ہم اس کو نوٹ کریں، اس کو فالو کریں. اگر ہم نے اس کو کیا نا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے امام کی مدد کی. سب سے پہلا کون سا مشن ہے امام کا؟ امام فرماتے ہیں یعلمہم القرآن کما انزل، میرے لیے واجب ہے کہ میں ان کو قرآن سکھاؤں. یعنی قرآن کی جب میں ظہور کروں، یا میرا جو امام کا مشن ہے قرآن کی تعلیمات کو زندہ کرنا جس طرح سے قرآن نازل ہوا ہے. مجھے صرف ایک چیز میں آپ سب سے پوچھوں گی کہ کیا واقعاً ہم لوگ قرآن کو ویسا پڑھتے ہیں جس طرح سے قرآن نازل ہوا ہے؟ پڑھتے ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں نا. ہمارے پاس بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں، کہاں پر ہمارے لیے کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے. خدا کو امام فرماتے ہیں، ایسے نہیں کہتا کہ قرآن پڑھانا، کہتا ہے خود امام فرماتے ہیں میرے لیے ایک سب سے بڑا مشن ہے یعلمہم القرآن کما انزل، جیسے نازل ہوا ہے. کہاں ہے؟ آپ دیکھو جو ترجمہ میں تو جب بھی ترجمہ پڑھتی ہوں مجھے کبھی بھی ترجمہ اور قرآن کی آیت کبھی بھی میچ نہیں لگتے. مجھے زمین آسمان کا فرق لگتا ہے. رات کو کبھی میں جب قرآن پڑھتی ہوں نا، کبھی رات کو میں روتی ہوں کہ اللہ یہ والی آیت ہے، اور اگر وہ آیت میں بیان بھی کرتی ہوں نا لوگوں کے سروں سے گزر جاتی، مزہ نہیں آتا کیونکہ ان کو پتہ نہیں، کیونکہ ہمیں آتا نہیں ہے. تو ہاں مومنات، دوسرا جو امام کا مشن ہے وہ کون سا ہے؟ دوسرا امام کا مشن اتنا خوبصورت ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. دلوں کو جوڑنا، آپس میں مومنین کو جوڑنا، محبت کروانا. یہ جو نفرت کی فضا آ گئی ہے نا، یہ جو دشمنیوں کی فضا آ گئی ہے نا، یہ جو بغض آ گیا ہے، ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا گجراتی میں دے رکھنا، اس کو ختم کرنا ہے. امام کہتے ہیں نہیں، ہم جب حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، یا جو زیارتوں پہ جاتے ہیں، ابھی آپ دیکھیں اربعین میں کتنے کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ جائیں گے نا. کیوں جاتے ہیں؟ کیوں گیدرنگ ہوتی ہے؟ کیوں مل کے پڑھو، مل کے نماز استغاثہ پڑھو، دعائے کمیل بھی مل کے پڑھو، دعائے توسل بھی مل کے پڑھو، کیونکہ اس سے دل جڑتے ہیں، اس میں یونٹی آتی ہے. اور امام کا سب سے بڑا مشن کیا ہے کہ یونٹی آنا. تھوڑی بہت اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دیا جائے، کیونکہ ہمیں اگر میں یہ جو دور ہے نا بہت بدترین دور ہے. آپ کو پتہ ہے سب یہاں ہم جتنے بھی ہوتے ہیں نا، ہم صرف ہمارے دماغ میں ہوتا ہے مجھے سمجھو. ہم یہ کہتے ہیں نا ماری سنو، میں ابھی دیکھتی ہوں مجھے بہت ہے میری سنو، مجھے سنو، مجھے سمجھو، میرا دکھ، میرے دکھ کو میں نے دکھ دیکھے، میں نے تکلیفیں دیکھی. کیوں ہم اپنے خول سے باہر نہیں آتے؟ کیوں ہم دوسروں کو نہیں سنتے؟ کیوں ہم دوسروں کو نہیں سمجھتے؟ اس کا دکھ اگر ہم نے ایک دوسرے کا دکھ سمجھنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو سننا شروع کر دیا، یہ امام مہدی آخر الزمان کے دل کو سکون دینے والی بات ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہاں مومنات، اور تیسری چیز جو امام مہدی آخر الزمان کی ہے وہ یہ ہے کہ دین کو زندہ کرنا. دین کو زندہ کرنا، دین کتنی چیزوں میں آتا ہے؟ اس کو آپ نوٹ کریے. دین 3 چیزوں میں آتا ہے. دین کو زندہ کرنا 3 چیزیں آتی ہیں دین کی. نمبر 1 کیا آئے گا دین میں؟ اعتقادات، عقیدے. میرا عقیدہ کتنا مضبوط ہے مجھے پتا ہے. مجھے آقا رفیع کی بات بہت خوبصورت لگی. وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ مدینہ گیا اور میں نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ. تو ایک وہاں بھی میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ تم نے یا رسول اللہ کہا ہے، تم نے بہت بڑا کفر کیا. اچھا اگر ہم ہوتے نا، وہ تو آیت اللہ ہے نا، وہ تو بہت بڑے عالم ہیں. اگر ہم ہوتے نا تو کہتے ہوئے سوری، پتہ نہیں، ہمارے دماغ میں بہت ڈاؤٹ آ جاتے. ہوتا نا، ہم آتے پوچھا کرتے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ڈر جاتے، ہم فوراً ڈر جاتے، ہم ڈرنے والی قوم ہیں. تو ہاں مومنات وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں جب اس نے مجھے بولا نا کہ تم نے یا رسول اللہ کہ تم نے شرک کر لیا، تم اب کافر ہو گئے.
کیونکہ ابھی رسول اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، ابھی رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے. یا کا مطلب ہوتا ہے اے، یعنی وہ زندہ. تو کہا، پتہ ہے اس نے اتنا خوبصورت جواب دیا، اتنا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا پھر نعوذ باللہ سب سے بڑا کافر تو اللہ ہے. اس نے کہا کیسے؟ کہا قرآن میں آتا ہے یا موسیٰ یا یحییٰ یا عیسیٰ یا نوح، حتیٰ کہ اللہ کہتا ہے یا جبالو. تو نعوذ باللہ سب سے بڑا کافر تو اللہ ہوا نا، میں تو اللہ کو فالو کر رہا ہوں. کتنا خوبصورت اس کو جواب دیا، ٹو دا پوائنٹ جواب دیا، اور ایسا جواب دیا قرآن سے کہ اس کے پاس اس کے لیے اس کے خلاف کوئی پروف بھی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اعتقادات، کہ اپنے عقیدوں کو اتنا مضبوط رکھو کہ کوئی اس کو توڑ نہ سکے، کوئی تمہارے عقیدے کو خراب نہ کر سکے. ہمیں اپنے بچوں کے عقیدوں کو اتنا مضبوط کرنا ہے. میں وہی بار بار کہوں کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا، وہ بہت دجالی دور ہے، چاروں طرف سے آ کر گھیرتے ہیں. ہمارے کھانے پینے پر آپ نے دیکھا نا، کھانے پینے پر بھی وہ کبھی آپ دیکھو بریڈ کے اندر رم ہے، کبھی پورک کی فیٹ آتا ہے. یہ کیوں؟ یہ کیونکہ روح پہ اثر کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھو کانوں کے ذریعے سے، میں انشاءاللہ کانوں پہ بھی پڑھنے والی ہوں، آنکھوں کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے. اب ہم انٹرنیٹ کو چھوڑ تو نہیں سکتے ہیں نا، کیونکہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں. تو ٹیکنالوجی میں یہ جو جنریشن ہے وہ ٹیکنالوجی کی جنریشن ہے، چھوڑ نہیں سکتے. تو ہمیں اپنے عقیدوں کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ ہم جو ہے وہ فائٹ کر سکیں. اور ہاں مومنات، عقیدوں میں جب میں نے کہا دین کی باتیں آتی ہیں تو دین کی باتوں میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں. نمبر 1 عقیدے آتے ہیں، نمبر 2 اخلاق آتا ہے. ہمارا اخلاق کتنا اچھا ہے. کیا ہم جو اخلاق یہ نہیں ہے کہ میں صرف سامنے سے ہنستی ہوں، بات کرتی ہوں، اوئے بہت پیار کرتی ہوں، پیچھے جاؤ تو وہ دیکھو کیسی ہے. نہیں، اخلاق کا مطلب ہوتا ہے سامنے بھی پیچھے. آپ جو بات آپ سامنے کرتے ہو وہ بات آپ پیچھے کرو، اس کو کہتے ہیں اخلاق. امام مہدی کو یہ 2 چہرے 2 زبان نہیں پسند. تو ہاں مومنات، جو دوسری چیز آتی ہے نا وہ اخلاق آ جاتا ہے. اور تیسری چیز جو آتی ہے جو سب سے اہم ہے وہ ہے احکامات. مجھے کس طرح سے اپنے عمل کو انجام دینا ہے، کس طرح سے نماز کو انجام دینا ہے، میرا روزہ، یعنی وہی جو ہمارے احکامات آ جاتے ہیں. یہ 3 چیزیں آتی ہیں. اگر میں نے اپنے ان 3 چیزوں کی اصلاح کی، میں نے اگر اپنی ان 3 چیزوں کو ٹھیک کیا تو میرا وقت کا امام بھی میرے ساتھ ہوگا اور وہ ہمیں اکیلا کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. مجھے یاد ہے کہ ہم ایران میں تھے، میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کتاب میں، بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ اس میں لکھا تھا کہ ایک بہت بڑے آیت اللہ تھا، اس کا نام شاہرودی تھا. اس کا وہ گزر گیا نا، اب اس کا نام تھا، اس کا مقام تھا، اس کی بہت عزت تھی. جب وہ گزر گیا تو اس کا بیٹا جو تھا وہ ٹھیک راستے پہ نہیں تھا. ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ مجتہدین اور عالموں کے بچے جو ہوتے ہیں وہ سیدھے راستے پہ ہوتے ہیں. سب سے بڑا پریشر جو ہوتا ہے نا وہ عالموں کے اور مجتہدین کے بچوں کے اوپر ہوتا ہے. وہ مینٹلی پریشر سے بھی گزر ہوتے ہیں. تم تو عالم کے بچے ہو، تم تو فلانے کے بچے ہو. اس کے اوپر مینٹلی پریشر بھی ہوتا ہے اور فزیکل پریشر بھی ہوتا ہے ماں باپ کا. تو کبھی کبھی کھو بھی جاتے ہیں. تو ہاں مومنات، وہ عالم کا بیٹا تھا، وہ کھو گیا راستے سے. جب راستے سے کھو گیا تو اس نے، وہ لوگ اس کے پاس آتے تھے. اب وہ کیا کرتا تھا، لوگوں سے پیسے بھی لیتا تھا، ان کو غلط مشورے دیتا تھا. اب لوگ کچھ کام کے لیے آتے تھے تو اس کو غلط فتوے دیتا تھا، غلط چیزیں دیتا تھا. لوگ اس کا ریسپیکٹ کرتے تھے کیونکہ وہ عالم مجتہد کا بیٹا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ سچ ہے. ایک دفعہ اس نے کچھ چیزیں پڑھی، قرآن کی کچھ آیت پڑھی جس نے اس کو بدل دیا. اب جب اس کو بدل دیا نا تو اس کو شرمندگی محسوس ہوئی. میں نے یہ کیا کر دیا. میں کہتی ہوں نا اللہ جس کو توفیق دے نا وہ دے سکتا ہے. تو ہاں مومنات، وہ جب اس کا دل بدل گیا تو وہ بہت شرمندہ ہوا. وہ آتا ہے سب لوگوں کے سامنے، جس شہر میں رہتا ہے، اور سب سے کہنے لگا کہ سب کو بلایا اور کہنے لگا کہ آج میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں. میں نے تم لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، میں نے تم لوگوں کے ساتھ ظلم کیا. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دو یا مار دو. وہ ایسے کھڑا ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا. کچھ لوگ اچھے دل کے بھی ہوتے ہیں نا، لیکن کچھ لوگ کٹھن دل بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا. کسی نے اس کو تھپڑ مارا، کسی نے اس کو گھوسے مارے، کسی نے اس کو لاتیں ماری، کسی نے اس کو تھوک ماری. بہت 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 چپ رہا، کھاتا رہا. پھر اس کے بعد گھر آیا واپس، اپنی بیوی سے کہتا ہے میری عزت چلی گئی ہے.
میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ابھی، ہمارے لیے اس شہر میں کچھ بھی نہیں، چلو ہم چلتے ہیں تہران۔ وہ تہران چلا گیا۔ جب وہ تہران جاتا ہے نا تو تہران میں ایک مسجد ہوتی ہے، وہ اس کے داخل ہوتا ہے، وہاں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو ایک عالم اس کے پاس آتا ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، اس کے لیے پریشان ہو، گھبرا رہے ہو، کیوں پریشان ہو، کیوں گھبرا رہے ہو؟ میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، فلاں ایک حوضہ ہے، تم وہاں چلے جاؤ، اور اس کو نام بتاتا ہے ٹیچرز کے، ایک استاد کا نام بتاتا ہے کہ اس کے پاس تم فلسفہ پڑھو، اور ایک استاد کے بارے میں بتاتا ہے کہ تم اس کے پاس ایک اور بک کا نام لیتا ہے، حوضوں کی جو بک ہوتی ہے ہماری، اس کا نام دیتا ہے کہ یہ بک پڑھو، تم جاؤ اور وہ تمہیں سکھائیں گے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ ایک عالم کے پاس جاتا ہے، وہ تو اس کو لے لیتا ہے، لیکن دوسرا اس کو نہیں لیتا، اس کو کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہیں، اس کو بہت مناتا ہے کہ نہیں آپ کرو میرے۔ وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں جس بھی، وہ خود عالم، یہ وہ جو مرد تھا، وہ کہتا ہے کہ اس نے مان لیا اور اس نے مجھے، عالم نے سکھانا شروع کر دیا۔ کہتا ہے کہ جب بھی میں کسی زری میں یا کسی حرم میں جاتا تھا اور جب میرا دل اداس ہوتا تھا، وہ عالم میرے پاس آ جاتا اور میرے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ یہ ابھی کی بات بتا رہی ہوں، دیکھیے ابھی کی بات بتا رہی ہوں، یہ کچھ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے ہزاروں سال ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ اس کا استاد تھا نا، وہ کلاس میں آیا، کیونکہ ہم جتنے بھی حوزے والے ہوتے ہیں، جو پریکٹیکلی حوزے والے، ایسا نہیں ہے کہ جو ادھر ادھر سے پڑھ کے آئے، نہیں، جو پریکٹیکلی حوزے والے ہوتے ہیں نا، ہم سب کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ ہم ممبر سے، بھلے ہم ساری زندگی پڑھے ہو، لیکن ممبر پر بیٹھنے سے پہلے ہمیں پہلے مطالعہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم بغیر پڑھے ممبر پر بیٹھے نا، وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ تو ہاں مومنات، اس دن اس کا جو ٹیچر تھا نا، وہ بغیر مطالعے کے، بغیر پڑھے اس نے درس دیا، تو ظاہر سی بات ہے جب پڑھے، بغیر پڑھے دیکھیں بھلے کتنا بھی عالم کیوں نہ، کیونکہ پوائنٹس الگ الگ ہوتے، تو اس کے پوائنٹس جو تھے وہ الگ الگ ہو رہے تھے۔ اس نے آ کر اپنے استاد کو بولا کہ آپ نے جو آج پڑھا ہے، وہ آج آپ بغیر اسٹڈی کیے، بغیر پڑھے، بغیر تیاری کے آپ آئے ہو نا؟ اس نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا آپ کی بک کو کافی دنوں سے گم ہو گئی ہے نا، جو بک آپ پڑھاتے ہو۔ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا آپ کی بیوی نے وہ بک اٹھا کر فلاں جگہ پہ رکھ دی ہے۔ اس نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا ایک عالم ہے نا، وہ میرے ساتھ ملاقات کرتا ہے، اس نے مجھے بتایا کہ تم آج اپنے استاد کو بتانا کہ تمہاری بیوی نے وہ بک اٹھا کے فلاں جگہ پہ رکھ دی ہے۔ وہ تو عالم تھا، وہ تو جان گیا کہ یہ کوئی عالم نہیں، یہ امام مہدی آخر الزمان۔ ہاں مومنات، اس عالم نے کہا اس کو کہ تم اپنے، وہ جو تمہارا عالم ہے، اس استاد نے کہا کہ جاؤ اپنے عالم کو کہو نا مجھ سے ملاقات کرے۔ وہ تو سمجھ گیا لیکن اس کو نہیں بتایا، کہا اس کو بولو کہ مجھ سے ملاقات کرے۔ ہاں، اس نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا اس کو، وہ عالم میرا دوست ہے، میرے پاس آتا ہے، میرے ساتھ باتیں کرتا ہے، میری باتوں کو سنتا ہے، میرے ہاتھ کو پکڑتا ہے، مجھے سکون دیتا ہے، مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ اس نے کہا تم اس کو بولو کہ میرے ساتھ ملاقات کرے، میرے ساتھ ملے گا نا؟ اس نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں ملے گا، میرے پاس تو روز آتا ہے۔ وہ دوسرے تیسرے دن کے بعد وہ آتا ہے اپنے استاد سے، کہتا ہے میں نے اس کو بولا کہ وہ آپ سے ملاقات کرے، لیکن اس نے مجھے بولا کہ اپنے استاد سے کہو ابھی وقت نہیں ہے تمہارے ساتھ ملاقات کرنے کا۔ جب تم نے اپنے آپ کو، استاد ہے وہ اس کا، جب تم نے اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کے حوالے کر دیا نا، تب میں تم سے ملاقات کروں گا، ابھی ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ تو ہاں مومنات، جب ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پراپر طریقے سے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں نا، تو امام مہدی ہمارا ہاتھ پکڑتے ہیں، ہمارا پشت پناہی جو ہوتی ہے نا، امام مہدی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تھوڑی سی بات آتی ہے، میں نے بار بار ایک لفظ استعمال کیا، اصلاح اصلاح اصلاح، قرآن میں بھی یہ لفظ آتا ہے اصلاح کا۔ اصلاح کی میننگ کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو آپ دیکھیں کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں عربی زبان میں، ان کی الگ الگ میننگ ہوتی ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے فار ایگزامپل نصح، نصیحت، آپ نوٹ کریں، مکس ہو جاتے نون صاد اور ہا۔ ایک لفظ ہے نون صاد اور یا، اور ایک لفظ ہے نون سین اور یا۔
ان تینوں کی میننگ الگ الگ ہے. کیا میننگ ہوگی؟ نصیحت کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ کیا میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں، میننگ کیا ہے اس کی پتہ ہے آپ کو؟ نصیحت کا مطلب نصیحت، نون صاد ہا کی جو میننگ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے پیور کرنا، خالص کرنا، صاف کرنا گندگی سے. جب شہد ہوتی ہے نا، مد ہوتی ہے نا، جب مد کو پیور کیا جاتا ہے نا، صاف کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نصحت. جب میں آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نصیحت ہے، یعنی وہ صاف کرنے والا ہے، وہ مجھے صاف کر رہا ہے، مجھے خالص کر رہا ہے، مجھے پیور کر رہا ہے. نصح کہتے ہیں. نسیہ سواد والا جو نسیہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کے کھینچنا. قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کو ناسیتن، ناسیتن پڑھا ہوگا نا، ناسیتن، اور یہاں کہتے ہیں یہاں پیشانی کے بالوں سے کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا جھوٹ بولنے والوں کو. کیوں؟ آج سائنس کہتی ہے کہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا، ہمارے دماغ کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں نا، سائنس کہتی ہے اس پارٹ سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اور قرآن نے کافی سال پہلے بتایا کہ اس حصے کو پکڑ کے کھینچ کے جھوٹ بولنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور ایک ہوتا ہے نسین یا نسا یعنی بھولنا، وہ تو ہمیں پتہ ہے. اور اب ہم آتے ہیں اصلاح کی طرف. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر، قسم ہے مجھے عصر کی. عصر یعنی عصر جی وقت عصر. اچھا وقت عصر کو کیوں وقت عصر کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا یہ جو ہم کہتے ہیں یہ عصر کا ٹائم ہے نا، آفٹر نون کہتے ہیں، آفٹر نون بیفور مغرب، یہ اس کو کہتے ہیں عصر کا وقت. کیوں عصر کا وقت کہتے ہیں؟ عین سواد رے. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ایران جاتے ہیں یا آپ کربلا جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے، جو جوس کے پیکٹ ہوتے ہیں نا اس پہ لکھا ہوتا ہے عصیر البرتقال، عصیر العنب لکھا ہوتا ہے. عصیر یعنی نچوڑ، نچوڑ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے عین سین راہ، وہ ہے عصر. کیا کہتے ہیں؟ ان مع العسر یسرا، عسر یسرا. ایک ہوتا ہے مشکل، عین سین رے یعنی مشکل، عین صاد را یعنی نچوڑ. والعصر، کسی کو نہیں پتا عصر کی اصل میننگ، اصل کون سی عصر ہے. وقت عصر کی قسم کھاتا ہے اللہ، والعصر ہے. اللہ کہتا ہے مجھے اس عصر کے وقت کی قسم نہیں پتا. اس وقت کو کیوں عصر کہتے ہیں آپ نوٹ کریں. صبح دوپہر رات کا نچوڑ جو ہے وہ عصر ہے. یہ جو نچوڑ ہے نا، آپ نے خود آپ نوٹ کریے گا کہ ہاں یہ تو واقعاً محسوس بھی ہو رہا ہے. صبح اور دوپہر اور رات کے وقت کو جب ہم نچوڑتے ہیں تو عصر کا ٹائم نکلتا ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں والعصر، اس نچوڑ کی قسم. اب مجھے نہیں پتا والعصر اس وقت کی اللہ قسم کھاتا ہے یا والعصر کا مطلب ہے کہ 1,24,000 انبیاء اور 13 معصومین کا جو نچوڑ ہوگا اور جب ظاہر کرے ہوگا اس کی قسم. وہ کون ہے؟ جب مہدی کا ظہور ہوگا. امام مہدی کا ظہور بھی ایک نچوڑی ہے. پورے انبیاء اور 13 ہم کہتے ہیں معصومین علیہ السلام کا جو نچوڑ کا وقت ہے یا ان کے نچوڑ کی شریعت ہے نا، وہ مہدی کا ہے. والعصر اس لیے کہتے ہیں. اور اصل میں ہوتا ہے کہ نچوڑ کا، جسے نا بالکل والعصر مجھے قسم ہے اس چیز کی کہ میں تمہیں کھینچ کے نچوڑ دوں گا. اللہ کہتے ہیں تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں. ہم مسلسل یہ والی آیتیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. کل ہم نے کہا خسارہ مینس ایسا گھاٹا، بہت اچھا، اتنا ایسا خطرناک گھاٹا کہ جس کو ہم پورا نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں نقصان، جب نقصان ہوتا ہے نا تو اس کو کور کر دیا جاتا ہے، لیکن جو عصر ہوتا ہے نا، خسر ہوتا ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں. خسر مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا پیسہ لگاتا ہے، اس نے 10,000 فار ایگزامپل اس نے 10,000 لگائے کام کرنے کے لیے، اس کے 10,000 بھی گئے، اس کو اوپر سے کچھ نہیں ملا، خدا نہ خواستہ 10,000 بھی گئے، اس کی جان بھی گئی، اس کی مال بھی گئی، اس کا گھر بھی گیا، اس کی پراپرٹی بھی گئی، اس کی اولاد بھی گئی، اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی گئی. یہ بھر سکتے ہیں خسارہ؟ اس کو کہتے ہیں خسر. کچھ ہاتھ نہ آئے، سب کچھ جو اپنی طرف سے ڈالا ہے وہ تو گیا، لیکن جو اپنے پاس ہے وہ بھی چلا جائے اور کہاں سے کوئی رستہ نہ ہو کہ اس کو کور کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں خسر. والعصر ان الانسان لفی خسر، کائنات کے تمام انسان اس خسارے میں ڈوبے ہوئے سوائے
आमिनू नहीं आमिनू, जिस सबसे पहले ईमान लाए। लेकिन ईमान काफ़ी नहीं है। और जिस तरह हमने कल कहा था ना, मैं तूफान, बहुत बड़े तूफान में बैठ के अल्लाह मुझे बचाओ, अल्लाह मुझे बचाओ, अल्लाह ने कहा उठो, निकलो तूफान से, जगह है, तुम उठ सकते हो, तुम निकल सकते हो। तो तुम्हें स्टेप उठाना चाहिए। हम सबको पता है कि जब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने खुतबे दिए थे कूफा में, तो लोग रो रहे थे ना, रोते थे, गिरी धाड़े मार मार कर, चीखने से चिल्लाने से आवाजें आ रही थी कूफे में, ऐसे रो रहा जा। बीबी ने कहा रो, कयामत तक रोते रहो। बीबी ने बद्दुआ दी उन लोगों को, रो कयामत तक रोते रहो, तुम लोगों का हक है रोने का। तुम लोग सिर्फ रो रहे हो, उठ के काम नहीं कर रहे, उठो, लड़ो यजीद के साथ, हमारा साथ दो। लेकिन उन लोगों ने नहीं किया, सिर्फ बैठे बैठे रोते रहे। हाँ मोमिनात, हम सबको पता है जब ईरान में इनकलाब आया था ना, जब ईरान में इनकलाब आया था तो जो शाह था, किस किस को ये बात पता है कि जो शाह था ना, उसने कहा था कि ए लोगों, तुम लोगों को शाह की बात बताती हूँ। शाह कहता था जिसको भी मजलिस करनी है ना वो करे। शहीद मुतहरी के लिए मिलता है, जितने भी उलमा हैं उन सबको वो लोग ऐसे करते थे कि जब मजलिस बर्पा करते थे, हम लोग कितनी आसानी से कर लेते हैं ना, कितने खुशनसीब हैं हम लोग। वो लोग अपने घरों के अंदर जो दीवारें होती थी ना, उसमें सुराख करते थे। खाली रात के वक्त या किसी टाइम पे भी किसी आलिम को जब लाते थे ना, उसके ऊपर इतने ज़्यादा कपड़े डालकर छुपा के लेकर आते थे और छुपा के घरों के अंदर वो मजलिस बर्पा करते थे। क्यों? क्योंकि शाह ने कहा था जिसको मातम करना है ना वो कर सकता है, जिसको अज़ादारी करनी है कर सकता है, जिसको रोना है रो सकता है, लेकिन मकसद हुसैन बयान करने की किसी को इजाज़त नहीं है। क्योंकि जो बैठ के रोएंगे, सिर्फ रोएंगे तो क्या फ़ायदा होगा? बस बैठ के रोएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, चले जाएंगे। मेरी हुकूमत को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मेरी हुकूमत को तब मेरी हुकूमत को धचका लगेगा जब ये लोग मकसद हुसैनी को बयान करेंगे। तो हाँ मोमिनात, और मकसद हुसैनी को बयान करने के लिए उलमाओं को लेकर जाता था। शहीद मुतहरी को यहाँ गोली मारी, जानबूझ के यहाँ गोली मारी, और जिसने गोली मारी ना, उसने कहा मुझे इसके दिमाग से ही प्रॉब्लम था और मुझे इसी को मारनी थी, क्योंकि यहीं से उसके वो जो मतालिब थे वो निकल। अब शहीद मुतहरी की बुक्स पढ़ें, मैं समझती हूँ कि शहीद मुतहरी की बुक से बढ़कर कोई नहीं। 10 साल मैंने मुसलसल उसकी बुक्स पढ़ी हैं, 10 साल। तो हम मोमिनात, हम देखते हैं अमल के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। आमिनू व अमिलू, और अमल कौन सा अमल? अस्सालिहात, सालेह अमल होना चाहिए। सालेह की जो असल मीनिंग होती है वो होता है कि एक तो उसकी मीनिंग होती है कि किसी चीज़ का परफेक्ट होना, जैसा वो है उसी के मुताबिक होना। और फिर किस तरह से है, किस तरह से मुताबिक होता है, उसके ऐन मुताबिक। यहाँ कुछ चीज़ें होती हैं, उससे मैं बता रही थी कि फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप, मेरा फ़ोन या कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो पुर्जे, उसके ना पुर्जे ख़राब हो जाते हैं, उनके पुर्जों को उसी तरीके से फिट करना जिस तरह से वो पहली हालत में थी, जिस तरह से वो पहली हालत में थी, उसको उसी जगह पे रखने को सलाह कहते हैं। जो इंसान जिस फितरत पर पैदा हुआ, जिस मासूमियत पर पैदा हुआ, जिस बेगुनाहियत पर पैदा हुआ, उस इंसान को वापस उस फितरत पर लाना, उस बेगुनाहियत पर लाना, उस पाकीज़गी पे लाने को सलाह कहते हैं। वअमिलुस सालिहात, और सलाह का मतलब होता है ऐन मुताबिक। ऐन मुताबिक यानी जैसे खुदा ने बोला वैसा करना। सलाह यानी ऐन मुताबिक, यानी मैं पहले भी कह चुकी हूँ ना, एक दफ़ा मैंने आयत इसको पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़द्दमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही, ए वो लोगों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं मुताबिक, सेम 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 सेम। आपने, मैं अभी मसाइब की तरफ आती हूँ, क्योंकि ये अयाम जो है 10 मुहर्रम तक तो ख़ास अयाम होते हैं। अगर इसमें 1 घंटा मजलिस हो जाती है तो इमाम के लिए तो हम इतना कर सकते हैं ना, अगर थोड़ा सा बढ़ गया तो। हाँ मोमिनात, यहाँ पर जब हम देखते हैं सलाह की एक मीनिंग हुआ कि बिल्कुल ऐन खुदा के मुताबिक। अच्छा, इस्तग़फ़ार करने से वापस आ जाते हैं, हम उसी हालत से आ जाते हैं। सलाह का मतलब आपने देखा सूरज और चाँद और पूरे प्लानिट, आपने कभी गौर किया प्लानिट के ऊपर? प्लानिट जो है वो पूरे परफेक्ट अल्लाह के ऐन मुताबिक चलते हैं। कोई प्लानिट
अपने जगह से ऊपर नीचे होता है? एक सेकंड के लिए भी ऐसे होता है कि सूरज आता है तो एक सेकंड के लिए चांद कहे कि मैंने अभी नहीं जाना, मैं बाद में जाऊंगा, नहीं होता। या आगे पीछे हो जाना या ऊपर नीचे हो जाना कभी होता है? एक चीज आप जरूर नोट करिएगा कि अगर 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 सूरज, चांद, सितारे, जितने भी प्लैनेट्स हैं या जो भी अल्लाह की जो मखलूक है, अगर इसके अंदर एक लहजे के लिए भी ना ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो जाए तो क्या होगा? पूरी दुनिया तबाह। ये बात आप नोट कीजिए कि एक इंसान के अंदर अगर अल्लाह का कानून ऊपर नीचे हो जाए ना, इसी तरीके से वो इंसान तबाह, वही खसारे में होता है। हाँ मुमिनात, लेकिन अल्लाह ने तौबा इस्तग़फ़ार रखी है हमारे लिए और हम वापस आ जाते हैं। हमने देखा सबसे बड़ा जो हमें मिलता है तौबा और इस्तग़फ़ार का जो नज़र आता है कि कहाँ कबूल होती है, वो है करबला। करबला में जो भी इमाम हुसैन के पास आया, इमाम हुसैन ने उसको सीने से लगा दिया। कभी भी इमाम हुसैन ने किसी को धुतकारा नहीं। खुदा ने सब मखलूक के लिए रास्ते बंद किए, लेकिन इंसान के लिए कोई रास्ता अल्लाह ने नहीं किया। हाँ मोमिनात, करबला में हम देखते हैं कि सबसे बड़ी जो माफ़ी मिली ना जिसको, वो है हुर, वो है हुर बिन रियाही। एक बहुत बड़े आलिम हैं, वो हुर को कहते हैं, वो हुर की कब्र पे आते हैं। बहुत बड़े मुज्तहिद थे, मुज्तहिद है, वो आते हैं, अभी की बात है, मुझे लगता है 10-15 साल हुए होंगे। वो हुर की कब्र पे आकर कहते हैं, ए हुर, मैं 3 चीज़ों में तुमसे अफसर हूँ। ए हुर, वो हुर को कहते हैं, सैयद है, कहते हैं ए हुर, मैं 3 चीज़ों में तुमसे अफसर हूँ, तुम मुझसे कम हो। नंबर 1, मैं सैयद हूँ, मैं आले रसूल हूँ, तुम आले रसूल नहीं हो। फिर कहते हैं ए हुर, मैं मुज्तहिद हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा इल्म, तुम मुज्तहिद नहीं थे। अच्छा, एक उम्मीद है ना कि अगर हम आले रसूल नहीं हैं, अगर हम मुज्तहिद नहीं हैं, तो भी अल्लाह हमारे लिए हुर की तरह रास्ते खोल सकता है। फिर कहा ए हुर, तुम उस वक्त आए थे, मैं मुज्तहिद हूँ, और मुज्तहिद की तकरीर लाखों करोड़ों में लोग करते हैं। ए हुर, तुम्हारे पास सिर्फ 1000 लोग थे और मेरे पास लाखों की हिसाब से लोग थे, तो 3 चीज़ों में मैं तुमसे अफसर हूँ। लेकिन ए हुर, एक चीज़ जो तुम्हारी सबसे अफसर है, जिस पे मैं रश्क करता हूँ, जिस पे मैं चाहता हूँ कि काश वो चीज़ मुझे मिल जाए। ए हुर, तुम्हें इमाम हुसैन ने कबूल कर लिया। ए हुर, तुम्हारे लिए कबूलियत की मोहर लग गई। लेकिन ए हुर, मैं अभी इस शक में हूँ कि क्या मैं कबूलियत के दर्जे पे हूँ या नहीं। ए हुर, तुझे इमाम हुसैन ने गले लगाया। ए हुर, तुझे इमाम हुसैन ने रुमाल बांधा। लेकिन यहाँ ये चीज़ बताती है कि ए हुर, तुम कबूल हो गए, तुम्हें हुसैन ने कबूल कर लिया, लेकिन अभी तक हमें अपनी कबूलियत का यकीन नहीं है। आज़ादारान इमाम जनाबे हुर के लिए लिखता है ना कि जनाबे हुर वो था कि जो इमाम हुसैन के पास आया और रास्ता रोका। इमाम हुसैन ने क्या कहा? ए हुर, तेरी माँ तेरी अज़ा में बैठे, लेकिन उसने पलट के कहा ए हुसैन, ए हुसैन। ये लफ्ज़ अगर मुझे कोई और कहता ना तो मैं भी उसकी माँ को कहता। ए हुसैन, मैं आपकी माँ को नहीं कह सकता, आपकी माँ फातिमा ज़हरा है। ए हुसैन, मैं आपकी माँ का एहतराम करता हूँ। हाँ ज़ादाराने माँ, यहाँ एक बात पता चली कि जो माँ ज़हरा को चाहता है, जिसको ज़हरा की मारिफत है, हुसैन उसको भटकने नहीं देता, खुदा उसको भटकने नहीं देता। अलगर्ज़ वो वक्त आता है कि जनाबे हुर मैदान में जाते हैं, लेकिन हुर पहले अपने गुलाम को भेजते हैं। जब गुलाम शहीद होता है उसके बाद अपने बेटे को भेजते। मैं कहती हूँ ना, एक माँ के लिए बड़ा सख्त होता है, बाप के लिए बड़ा सख्त होता है अपनी औलाद को भेजना। तारीख लिखती है कि हुसैन, तारीख लिखती है कि हुर ने अपने बेटे को भेजा। यहाँ
یہ تاریخ لکھتی ہے کہ جب حر کا بیٹا گیا نا تو وہ شہید ہو گیا. امام حسین نے عباس سے کہا عباس حر کا بیٹا جوان ہے, باپ نہیں دیکھ سکتا, اے عباس حر کے لیے حر کے بیٹے کو لاؤ. جب حر کا بیٹا مولا لاتے ہیں نا, ہاں زادارہ نے ماں ایک لفظ ہے میرے دل کو بہت لگتا ہے, وہ لفظ یہ کہ جب حر کے بیٹے کی لاش کو لایا گیا, جب حر کے بیٹے کی لاش کو لایا گیا نا, امام حسین نے کہا عباس حر کے بیٹے کے اوپر چادر ڈال دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ حر اپنے بیٹے کو دیکھے, جوان لاش دیکھے گا, برداشت نہیں ہوگا, میں کہوں گی مولا قربان ہو جاؤں, آپ نے تو اکبر کی چھاتی سے برچھی نکالی. اللہ لعنت اللہ علیکم سارے اولکم ومن آخرین آمین یا رب العالمین. فتقبل منا انک انت السمیع الدعاء. پروردگار ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما. اے اللہ یہ ایام اتنے بڑے اور بہت بڑے ایام ہوتے ہیں کہ اے اللہ اگر ان ایام میں بیٹھ کر 10 دن کچھ بھی نہ کیا جائے اور صرف عزاداری کی جائے تو بھی کم ہے حسین کے لیے. اے اللہ ہماری چھوٹی سی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے زہرا کا, میں تھوڑے سے مصائب پڑھوں گی, آپ لوگ دعا کریں گے. یہ میں مصائب آخر میں پڑھتی ہوں تاکہ ہمارے لیے دعا ہو جائے, قبولیت کا درجہ ہو جائے. ہاں زادارہ نے امام میں کہوں گی کہ یا زہرا جب حسین پیدا ہوئے تو یہاں پر حسین جب پیدا ہوئے آپ نے ہاتھ میں لیا, محمد نے آپ سے لیا, محمد گریا کرتے ہیں. جب گریا کیا تو زہرا نے پوچھا کہ کیوں گریا کرتے ہیں. جب رسول نے بتایا میرے حسین کو اس طرح سے ذبح کیا جائے گا, تاریخ لکھتی زہرا ایسے روتی ہے, ایسے چیخ کے روتی ہے, چلا کے روتی ہے, ہائے میرا حسین. یہاں تاریخ لکھتی ہے حسین بچہ ہے نا, زہرا نے کیا کیا, گلے سے کپڑے کو ہٹایا اور اس جگہ کو چومنا شروع کر دیا جس جگہ پہ خنجر چلنے والا تھا. اے اللہ تجھے واسطہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا کی اس قلب کا جس قلب نے حسین کے گلے کو چوما. ہم سب کی جو دلی مرادیں پوری فرما. اے اللہ ہم سب کی جو حاجتیں ہیں دل میں چھپی ہوئی وہ پوری فرما, ہماری مشکلات کو حل فرما. یا اللہ ہم مومنات جو بھی مومنات یہاں پر اپنے دل کے اندر جو حاجت چھپا کے لے آئی ہے, اے اللہ دلوں کے اندر کیا مشکل ہے, کیا غم ہے, کیا تکلیف ہے, سوائے تیری ذات کے کوئی نہیں جانتا. اے میرے اللہ مجھے نہیں پتا یہاں کتنی مومنات اپنے دلوں میں کیا غم لے کر آئی, کیا تکلیف لے کر آئی, کیا رنج لے کر آئی, کیا حاجت لے کر آئی, مجھے نہیں پتا, لیکن تو زیادہ جانتا ہے. اے اللہ تجھے حسین کے دل کا واسطہ کہ جس کے لیے ملتا حسین کے حر کو مشکل میں نہ دیکھنا. ملتا ہے کہ حسین نے حر کے اوپر مرثیہ پڑھا, حسین نے حر کے بیٹے کے اوپر چادر ڈال دی. میں کہوں گی اللہ حسین تو تنہا رہ گیا, تجھے اس حسین کا واسطہ ہے. جتنی بہنیں یہاں پر حاضر ہم سب کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اے اللہ بھر دے, اور جو بہن جو دعا مانگتی ہم سب کی دعاؤں کو ہمارے لیے قبول فرما, ہماری حاجتوں کو قبول فرما, ہماری مشکلات کو حل فرما. اور اے اللہ اے میرے اللہ تجھے ماں زہرا کا واسطہ, تجھے حسین کی ماں کا واسطہ, اے اللہ تجھے واسطہ ہے زینب کا, اے اللہ
تجھے واسطہ ہے فاطمہ کی ماں کا، جتنی مائیں یہاں پر بیٹھی اور اپنے اولادوں کے حق میں دعا مانگتی، اب سب ماؤں کی دعاؤں کو ہماری اولادوں کے حق میں قبول فرما، اور خاص دعا تو یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ تا قیامت ہمارے اولادوں کی، ہمارے نسلوں کی، ایمان کی، دین کی، مذہب کی، محبت اہل بیت کی، اے اللہ محبت قرآن کی حفاظت فرما، اور ہمارے امام مہدی آخر زمان کا ظہور جلد سے فرما۔ ماں سے